الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. مرد مومن نے، عظیم الشان انسان نے فرعون کے دربار میں جو بیان فرمانا شروع کیا، اگرچہ درمیان میں فرعون نے بات کو کاٹا لیکن اس نے اپنی بات کو جاری رکھا. بڑے خوش نصیب ہیں ایسے بندے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے پیغمبر کی معاونت کرتے ہوئے حق گوئی کرنا. حدیث پاک میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد ہے یہ کہ بندہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرے. آج تو کوئی لفنگے کو دیکھ لے تو اس کے سامنے بھی حق بات نہیں کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میری بے عزتی کر دے، لیکن اللہ والے اس بات کو نہیں دیکھتے. کل بھی مرد مومن کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس شخص کا بھی میں نے ساتھ ذکر کیا تھا جس کا ذکر سورۃ یاسین میں ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی تصدیق فرمائی اور قوم کو سمجھایا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے، آپ ان کی بات مانو، بات ان کی بالکل سچی ہے، عبادت کے لائق صرف وہی اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا، اور اگر اللہ پکڑ لے تو یہ سفارش کر کے جان بھی نہیں چھڑا سکتے. جب اس اللہ کے بندے نے تصدیق فرمائی پیغمبروں کی تو ظالموں نے اس کو مار مار کے شہید کر دیا. دیکھیں نا، ظلم تو ہوتے ہیں لیکن دیکھیں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ شکست نہیں کھاتے. اب جو شہید ہوا اس کا کیا نقصان ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ لدخل الجنہ، اللہ نے حکم دیا چل جنت میں داخل. ہاں، یہ جو مرد مجاہد جس کا ذکر ہے اللہ نے اس کی تو حفاظت فرمائی. میرا اللہ جو چاہے وہ کر دیتا ہے. لیکن بہرحال ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ کوئی بندہ حق کی آواز اٹھائے اس کے ساتھ مل کے دین کے کام کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کی دعوت اور برائی سے روکنا یہ لازم ہے. اگر بندہ ان کاموں کو چھوڑ دے اللہ نے کل کو پکڑا کیا جواب دیں گے؟ اس لیے قرآن مقدس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو اس اللہ والے نے فرمایا وقال الذی آمن، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لے آیا، مومن آل فرعون، یا قوم. اب دیکھیں پہلے فرعون کو مخاطب کیا، اب پوری قوم. فرعون کے دربار میں بیٹھی ہے نا بڑے بڑے لوگ،
اس نے کہا میری قوم والے سبحان انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، تمہارے بارے مجھے خوف ہے اس بات کا احزاب والوں کے دن جیسا۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کا معنی جماعت، یعنی پہلی جو بے دین لوگوں کی جماعتیں گزری ہیں جس کی آگے وضاحت بھی فرما دی، مثل داب قوم نوح و عاد و ثمود، مثل عادت مثل حال قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم ثمود کے۔ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر ہے تم ضد کو نہیں چھوڑ رہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا حشر بھی ان لوگوں جیسا ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ فرمائی، سورۃ القمر، قالوا مجنون وازدجر، اللہ والوں کو بڑا ستایا جاتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے ظالم لوگ کہتے مجنون دیوانہ ہے، وازدجر، اور انہیں جھڑک دیا جاتا، کسی مجلس میں تشریف لے جاتے، سادہ لفظوں میں یوں مطلب کیا جاتا، دھکے دے کے نکال دیتے۔ حالانکہ دیکھیں عظیم الشان ہستی، لیکن ایک بات سمجھ لیں، جو کہے نا کہ میری عزت بحال رہے، جو اپنی عزت کے بحالی کی چکر میں رہے نا وہ دین کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جو اس محنت میں ہو کہ دین کا جھنڈا بلند ہو، توحید اور سنت کی بات پھیلنی چاہیے اور میری عزت رہے، یا پھر اللہ اس کا کام بلند کرے۔ اللہ والے بن جاؤ۔ مجھے اندیشہ ہے میری قوم والے، تمہارے بارے مجھے ڈر ہے کہ جو پہلی وہ بے دین جماعتیں گزری ہیں، پہلی امتیں گزری ہیں، انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پھر اللہ کا ان پہ عذاب آ گیا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم عاد کے پاس اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا اور کوئی عبادت، کوئی سور و پکار کے لائق نہیں ہے، صرف اسی کی پکار کرو۔ لیکن ظالموں نے کوئی بات نہ مانی، فرمائشیں کرتے رہے، ان کے سامنے معجزات بھی رکھے گئے، ان کی باتیں بھی مانی گئیں، لیکن پیغمبر کی تبلیغ کو نہ مانا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، گرمی کا موسم ہے، دیکھ کے خوش ہوئے کہ بادل کی شکل میں عذاب تھا تو کیا، قرآن پاک کے لفظ ہیں ھذا عارض ممطرنا، اللہ نے عذاب بھیجا بادل کی شکل میں، جمع ہو گئے، خوش ہونے لگے کہ آج ہمارے اس علاقے میں بارش برسے گی، لیکن ہوا کیا، وہ بارش نہیں، وہ تو تیز آندھی تھی۔ جب تیز آندھی ہو رہی ہے تو دور سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، اور کتنی تیز آندھی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، تیز آندھی اس طرح آئی کہ وہ جس طرح کھوکھلا کھجور کے تنے گرتے ہیں، وہ اڑ اڑ کے گرتے رہے اور مرتے رہے۔ اور مجھے اندیشہ ہے کہ
کہ تمہارا حشر قوم عاد والا نہ ہو جائے، اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارا حشر قوم سمود والا، کہ صالح علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، ان کی فرمائش تھی کہ اونٹنی برآمد ہونی چاہیے، ہمارے سامنے اس پہاڑ سے نکلنی چاہیے، وہ بھی ہو گیا، پھر بھی تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نیچے سے زلزلہ، اوپر سے چیخ، یہ دو عذاب آئے، سارے کیا ہو گئے؟ برباد۔ او میری قوم والیو، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ قوم لوط کا حشر دیکھو، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ اللہ تو یہ نہیں چاہتا، نہ اللہ بندے پہ ظلم کرتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تو بندوں پہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، کیوں وہ ظلم کرنے سے بھی پاک ہے۔ ظلم کرنا بڑا عیب ہوتا ہے، میرا اللہ ہر قسم کے عیب سے اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کوئی بندہ نیکی کرے، اس کو اس کا پورا اگر بدلہ نہ ملے تو یہ بھی ظلم ہے، سمجھے؟ مزدور کو مزدوری پوری نہ ملے، یہ ظلم ہے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ ظلم کرنے سے پاک ہے، بلکہ اللہ فضل فرماتا ہے۔ اور جس بندے نے جتنی زیادتی کی، دیکھے نا جہنم کے اندر بھی طبقات ہوں گے، سمجھے نا؟ ہر ایک کا عذاب ایک جیسا نہیں ہوگا، بعض کا عذاب ایسا ہوگا ان کو جہنم کا جوتا پہنا دیا جائے گا، لیکن وہ بھی کتنی سخت ہوگا۔ اب دیکھیے ہے کم سے کم عذاب، لیکن یہ جو جہنم کا جوتا ان کو پہنایا جائے گا، اس کی وجہ سے دماغ ہوگا۔ اللہ جہنم کی آگ سے وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم والےو، میں تمہارے بارے ڈر رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا خوف ہے، یوم التناد، چیخو پکار کے دن کا۔ یوم التناد قیامت کا دن، قیامت کے دن جب ایک دوسرے کو بلا رہا ہوگا، مظلوم ظالم کو۔ اللہ والے خیال کرنا، کسی پہ ظلم کرنا نہ زبان کے ساتھ نہ ہاتھ کے ساتھ، کسی پہ ظلم نہ کرے۔ ہاں، زبر ہو کے نہیں، زیر ہو کے زندگی گزارے۔ کوئی نہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، پھر اللہ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ اصل عزت یہ ہے، اللہ کے ہاں جو معزز ہو، یہ ہے اصل عزت۔ اگر بندے کسی کو بڑا مقام دیں، جس طرح دنیا داروں کو دیا جاتا ہے، وہ کیا مقام ہے؟ آخر موت ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دنیا میں نوکر چاکر بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کو وہی قبر ملتی ہے جس طرح فقیر کو اگر مل جائے۔ یوم التناد، پکار کا دینا، جنتی جہنمیوں کو، جہنمی جنتیوں کو،
آراف والے کبھی جنت والوں کو کبھی جہنم والوں کو، مشرک مرید اپنے پیروں کو جہنمی جہنم کے دروگے کو پکار رہے ہوں گے۔ اس دن کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تم پریشان نہ ہو، اس لیے میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی بات مانو۔ اللہ بھائی دیکھیں، ہدایت دینا یا نہ دینا کس کے اختیار ہے؟ فرعون کا رشتہ دار، قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پتہ نہیں کتنی بکواسیں کرتا تھا۔ ایک موقع پہ سونے کا تھال دے کے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کا الزام لگوا دیا۔ میرے لوگ ہوتی ہے نا، وہ ہر بار اشتباہ ہر بار کسی طرح بدنام کرو بس۔ یوم تولون مدبرین، اس دن کے بارے میں ڈرتا ہوں، تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ اس دن کیا حال ہوگا تمہارا۔ یوم تولون مدبرین، جس دن پیٹھ دے کر تم بھاگو گے۔ یوم تولون مدبرین، لیکن وہ کیسا دن ہوگا، ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ دیکھیں قرآن کتنی واضح بات کر رہا ہے، اللہ پکڑے تو کوئی چھڑا سکتا۔ کتنی لوگ اس دھوکے کے اندر زندگی ضائع کر رہے ہیں کہ بابا جی چھڑا لیں گے، فلاں اللہ کے ولی مجھے چھڑا لیں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، او سنبھل جاؤ لوگو، اس طرح بات نہیں۔ ما لکم من اللہ من عاصم، تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ باقی رہا میرا کام ہے تبلیغ کرنا، آگے بات کو قبول کرنا یا نہ کرنا، میں اس کے بارے تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہدایت اور ضلالت کس کے اختیار؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ ہمارے پیارے پیغمبر نے آخر وقت تک اپنے چچا ابو طالب پہ محنت کی، اور میرے چچا یا امی قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تو پڑھ لے، چلو آخر وقت میں ہی صحیح، لیکن میں چلو حجت تو پیش کروں گا اللہ کے سامنے۔ پھر میں تیری سفارش کروں گا۔ اللہ بالآخر اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر کو غم ہوا نا کہ میں اپنے چچے کو بھی کلمہ، بڑے غمناک ہو کے واپس لوٹے۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورۃ القصص۔ جس کے بارے آپ خواہش فرمائیں نا، آپ چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو میرے اختیار میں ہے، میں اللہ جانتا ہوں کہ ہدایت آپ دیکھیں بڑی بے انصافی ہے۔ جس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ علیہ السلام بن گیا۔ اور ہم
ابو بکر عمر وہ ہاں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ ہاں ابو بکر کیسے ہے یہ بات، اے عمر آپ بتائیں۔ سبحان، آپ کہیں جا رہے ہوتے اگر حدیث کی کتابیں تھے تو ابو بکر عمر آپ کے ساتھ، کوئی مجلس قائم ہے، کوئی مشورہ ہو رہا ہے، ابو بکر عمر آپ کے ساتھ ہیں ہر وقت ساتھ۔ اللہ نے اتنا ساتھ، اتنا بڑا ساتھی بنا دیا، آج تک آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رضا کو گالیاں، اور جو ان کو گالیاں نکالے، جو ان کو گالیاں نکالے ہاں تو ان کے بارے کچھ نہیں کہتے، اور جو ان کو پھر نکالے کہتے ہیں یہ فرقہ والے ہیں۔ اللہ کے بندے، مرد مومن، مرد مجاہد، مومن آل فرعون نے کہا میرا کام ہے تمہیں تبلیغ کرنا، تمہیں سمجھانا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت